السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ورک مل رہا ہوگا آپ اس کو تیار کر رہے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 13 سٹارٹ کیا ہوا تھا، گاڈ بی پریزڈ۔ آج پیج نمبر 80 سے سٹارٹ لینا ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن کا۔ وین مہرن ریچڈ دا ایج آف 14، جب مہرن 14 سال کی عمر کو پہنچی، مولوی ابول پریئرز، مولوی ابول کی نمازوں میں بیکیم انٹینس، شدت آ جانا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، کہ مولوی ابول کی نمازوں میں شدت آ گئی، اینڈ پرولونگڈ، اور وہ طویل ہوتی گئی۔ ڈیورنگ رمضان کے مہینے کے دوران ہی لیڈ نائٹلی تراویح پریئرز، نماز تراویح ایز یوزول، حسب معمول، کہ انہوں نے معمول کے مطابق نماز تراویح کی امامت فرمائی یا امامت کی۔ بٹ سیم مولوی ابول، لیکن یہی مولوی ابول، who never made a single mistake، جس نے کبھی ایک غلطی بھی نہیں کی تھی، begin straying، بھٹکنا شروع کر دیا، from one surah of the Holy Quran to other، قرآن پاک کی ایک صورت سے دوسری صورت میں۔ لیکن یہی مولوی ابول جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس نے قرآن پاک کی ایک صورت سے دوسری صورت میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ سم ٹائمز، بعض اوقات، انکانشیسلی، لاشعوری طور پر، ہی ریپیٹیڈ، وہ دہراتا تھا، دا سیم چیپٹر، ایک ہی صورت، ٹوائس، دو بار یا دو مرتبہ، ان دا سیم پارٹ آف دا پریئر، نماز کے ایک ہی حصے میں۔ بعض اوقات نماز کے ایک ہی حصے میں وہ لاشعوری طور پر ایک ہی صورت کو دو بار دہراتا تھا۔ ونس، ایک بار، چودھری فتح داد، دا ممبر آف دا ڈسٹرکٹ کونسل، جو ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا، ریپریمینڈڈ، ڈانٹا، سرزنش کی، ہم، اس کی، فار ہز مسٹیک، اس کی غلطی کے لیے، کہ ایک بار چودھری فتح داد جو ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا، اس کی غلطی پر اس کو ڈانٹا۔ مولوی ابول فیلٹ لائک شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم، مولوی ابول کا دل چاہا کہ اس کو چیخ کر یا چلا کر بولے، یو ہیو اے ہول رو آف دا بوائز، تو آپ کے گھر میں تو بیٹوں کی ایک پوری قطار ہے، چودھری صاحب، ہیڈ یو آلسو بین بلیسڈ ود اے ڈاٹر، کہ اگر آپ کو کوئی بیٹی عطا کی جاتی یا آپ کو بیٹی سے نوازا جاتا، وین یو وڈ انڈرسٹینڈ، تو پھر آپ سمجھ سکتے، وائی آئی ریپیٹیڈ دا چیپٹر آف دا ہولی قرآن ٹوائس، کہ میں نے قرآن پاک کی ایک صورت کو دو بار کیوں دہرایا۔ بٹ چودھری فتح داد سینشیئر، لیکن چودھری فتح داد کی دھمکی یا سرزنش یا ڈانٹنا، واز پیورلی ریلیجیس، خالصاً مذہبی تھا، لیکن چودھری فتح داد کا ڈانٹنا خالصاً مذہبی تھا۔ وائی، کیونکہ ہی واز دا سیم رچ پوئس مین، وہی ایک امیر پرہیزگار مسلمان تھا، دا ہیڈ آف دا ولیج، جو دیہات کا سربراہ تھا، وہ ایوری ایوننگ فار دا ایئرس، جو کئی سالوں سے ہر سال، ہیز بین سینڈنگ، بھیج رہا تھا، دا مولوی صاحب's ہوم، مولوی صاحب کے گھر، بیکڈ، گھر کی پکی ہوئی روٹی، بریڈ سیمڈ، گھی لگی، کہ گھر کی پکی ہوئی گھی لگی روٹی جو ہر شام مولوی ابول کے گھر بھیج رہا تھا، اینڈ این ارتھن بال آف دال، اور دال کا ایک مٹی کا پیالہ۔ پھر اس کو دیکھیں جی، بٹ دا چودھری فتح داد سینشیور، لیکن چودھری فتح داد کا ڈانٹنا، واز پیورلی ریلیجیس، خالصتاً مذہبی تھا۔ وائی، کیونکہ ہی واز دا سیم رچ پوئس مین، وہی ایک امیر پرہیزگار مسلمان تھا، دا ہیڈ آف دا ولیج، جو دیہات کا سربراہ تھا، ہو ایوری ایوننگ فار ایئرس، جو کئی سالوں سے ہر شام، ہیڈ بین سینڈنگ مولوی ابول's ہوم بیکڈ بریڈ سیمڈ ود گھی، مولوی ابول کے گھر کی پکی ہوئی گھی لگی روٹی بھیج رہا تھا، اینڈ این ارتھن بوائل، اور ایک ارتھن بوائل آف دال، اور دال کا ایک مٹی کا پیالہ۔ ہی واز ویری ریگولر ان ہز آفرنگ، ویری ریگولر، باقاعدگی سے بھجواتا تھا، ہز آفرنگ، اپنا نذرانہ، وہ اپنا نذرانہ باقاعدگی سے بھجواتا تھا۔ اف فار سم ریزن، اگر کسی وجہ سے،
دا ڈیلی آفرنگ آف دا ایوننگ میل، شام کے کھانے کے روزمرہ کے نذرانے میں واز ڈیلیڈ، تاخیر ہو جاتی۔ اگر کسی وجہ سے شام کا کھانا بھیجنے میں تاخیر ہو جاتی، چودھری فتح داد وڈ کیریڈ اٹ ٹو ہم سیلف، چودھری بذات خود یہ مولوی ابول کے گھر لے کے جاتا اینڈ اپالوجائز، اور معذرت کرتا فار دا ڈیلنگ، تاخیر کا، سنگھ یہ کہتے ہوئے کہ اگر کسی وجہ سے شام کا کھانا بھیجنے میں دیر ہو جاتی تو چودھری فتح داد خود مولوی ابول کے گھر کھانا لے کر جاتا اور یہ کہتے ہوئے تاخیر کی معافی مانگتا، آئی ایم ٹیریبلی سوری مولوی جی مجھے انتہائی حد تک افسوس ہے، مائی وائف از انویل، میری بیوی بیمار ہے، سو دا میڈ ہیز کوکڈ دا فوڈ، پس نوکران نے کھانا بنایا ہے، ہی سنسیئرلی، وہ خلوص سے، کنسیڈرڈ، سمجھتا تھا، دا ڈیلی گفٹ، روز کے اس نذرانے کو، ٹو مولوی ابولس، اے پارٹ آف ہز ڈیلی ورشپ، اپنے روزانہ کی عبادت کا ایک حصہ۔ وہ نہایت خلوص کے ساتھ مولوی ابول کے گھر اس نذرانے کو بھیجنا اپنی عبادت کے معمول کا حصہ تصور کرتا تھا یا سمجھتا تھا۔ کانشیس، باخبر ہو کر، آف دا ایور انکریزنگ، بڑھتی ہوئی، رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں سے، آف ہر ہسبینڈ، اپنے شوہر کی۔ زیب النساء ٹو ہیڈ سٹارٹڈ، زیب النساء نے بھی شروع کر دیا، ٹیچنگ، پڑھانا، ینگ گرلز آف دا ولیج، دیہات کی چھوٹی بچیوں کو، دا ہولی قرآن، قرآن پاک۔ اپنے خاوند کی روزمرہ کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو کر زیب النساء نے بھی گاؤں کی چھوٹی یا ننھی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ آن تھرسڈے، جمعرات والے دن، when each of the girls، جب ہر لڑکی brought، لاتی تھی، a small portion of sugar on bread، روٹی پر تھوڑی سی چینی رکھ کر، کہ ہر جمعرات کو جب ہر لڑکی روٹی پر تھوڑی سی چینی رکھ کر لاتی، زیب النساء would arrange، زیب النساء نے انتظام کر لیا تھا، for at least 2 baskets، کم از کم 2 ٹوکریوں کا، تو زیب النساء ان کے لیے 2 ٹوکریوں کا انتظام کر لیتی۔ These small baskets were used، یہ چھوٹی ٹوکریاں استعمال کی جاتی، to store، جمع کرنے کے لیے، the morsels of the home baked bread، گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے، تو یہ چھوٹی ٹوکریاں گھر کی روٹی کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال کر جاتی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو تیار کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو آپ ادارے میں آ کے ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے نیکسٹ 5 پیئر ورڈس جو ہے وہ تیار کرنے ہیں اور اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ آفس میں جمع کرانی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔